अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमने आसान तजवीद कोर्स शुरू किया और पिछली वाली क्लास में हमने इल्म तजवीद की इस्तिलाहात के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज की क्लास में हम मज़ीद इल्म तजवीद की इस्तिलाहात के बारे में जानने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि जब हम किसी भी इल्म को सीखना शुरू करते हैं तो कुछ बुनियादी बातें जानना ज़रूरी होता है और उन्हें मुबादी इल्म कहा जाता है। और इन मुबादी में 4 बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यानी उस इल्म की तारीफ़, उसका मौजू, उसकी गर्ज़ व गायत और उसका इल्म, यानी उस इल्म का शरई हुक्म। लेकिन ख़ास तौर पर इल्म तजवीद के मुबादी कितने हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था 11 हैं। यानी पहला नाम, तजवीद के लुग़वी माना, तजवीद के इस्तिलाही माना, इल्म तजवीद के मानी या इल्म तजवीद का मौजू, इल्म तजवीद की गर्ज़, इल्म तजवीद का फ़ायदा, इल्म तजवीद का माख़ुज़, इल्म तजवीद के अरकान, इल्म तजवीद की फ़जीलत, इल्म तजवीद का शरई हुक्म। ये 11 हैं जो मुबादी हैं। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह इनके बारे में हम आने वाली क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन पिछली क्लास में हमने तकरीबन 35 या 36 इस्तिलाहात को कंप्लीट किया। आज इंशाअल्लाह जो बाकिया इस्तिलाहात हैं उनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे और आप उनको एज इट इज़ अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो इस्तिलाहात है बिल्कुल आसान है, बच्चों का खेल है। बिल्कुल ये आसान है, बच्चों वाला खेल ही है, लेकिन इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इल्म तजवीद को सिरे से पढ़ना चाहते हैं, सिरे से जानना चाहते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनकी लेवल भी अप हो जाएगी, लेकिन अभी जो ये लेवल है ये बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, इसीलिए आपको आसान लग रहा होगा। लेकिन जब हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे तो इन्हीं इस्तिलाहात का इस्तेमाल वो जो सख्त टॉपिक्स होंगे उनके अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। तो चलिए आज हम यहाँ पर इस्तिलाह नंबर तकरीबन 37, ठीक है जी। हमने पिछली क्लास में मसलाइन के बारे में जाना। अच्छा, एक इस्तिलाह आप देखेंगे इल्म तजवीद के अंदर आती है, वो है मुतजानिसैन। क्या है? ध्यान रखिएगा, मुतजानिसैन। ठीक है जी, मुतजानिसैन। ठीक है, मुतजानिसैन यानी एक ही मखरज के 2 मुख्तलिफ हरूफ, एक ही मखरज के 2 मुख्तलिफ हरूफ कहलाते हैं मुतजानिसैन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक ही मखरज के 2 मुख्तलिफ हरूफ। क्लियर? एक ही मखरज की यानी जिनका मखरज क्या हो, जिनका मखरज सेम हो, एक ही मखरज के 2 मुख्तलिफ हरूफ। मुख्तलिफ से क्या मुराद? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लफ्ज है जैसे इज़ ज़हबा। अब आप देख सकते हैं कि इस लफ्ज के अंदर ज़ाल और ज़ाल ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है और इनका मखरज भी अगर आप देखेंगे सेम है। ज़ाल ज़ाल, जुबान का जो नोक है, जुबान की जो सिर्रा है वो कहाँ लगता है? ऊपर वाले यानी सनाया उलिया के किनारों से लगता है। ज़ाल ज़ाल, इज़्ज़हबा इज़्ज़हबा इज़्ज़हबा। और ये जो मुतजानिसैन आप पढ़ रहे हैं ना, ये इदगाम के अंदर आप पढ़ेंगे, क्योंकि इदगाम की कुछ टाइप्स हैं, उनके अंदर ही आता है आपका मुतजानिसैन। तो अब आप देख रहे हैं ज़ाल ज़ाल जो है इनका मखरज ही एक है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं मुतजानिसैन। अच्छा, इसी तरीके से एक और हमारी टर्म आती है, टर्म नंबर 38, वो होगी हमारी मुतकारिबैन। क्या? मुतकारिबैन। मुतकारिबैन, मुतकारिबैन कहा जाता है करीबुल मखरज 2 हरूफ, यानी जो करीबुल मखरज हो, यानी उनका मखरज सेम ना हो बल्कि वो करीबुल मखरज हो। तो हम यहां पर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, करीबुल मखरज। करीबुल मखरज 2 हरूफ, ये भी 2 हरूफ होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इदगाम जब होगा तो वो 2 हरूफ को देखकर ही होगा। तो मुतजानिसैन और मुतकारिबैन में फ़र्क आपको समझना है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील आगे आने वाली है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये इस्तिलाह का माना समझाया जा रहा है। ठीक है, अभी आप उसकी फिक्र ना करें कि इसको हम डिटेल से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुतजानिसैन एक ही मखरज के 2 हरूफ। अब एक ही मखरज से मुराद यहाँ पर ज़ाल और ज़ाल दोनों सेम भी हैं,
دونوں سیم بھی ہے اور ان کا مخرج بھی سیم ہے، لیکن متقاربین کا کہلاتا ہے قریب المخرج۔ قریب المخرج سے کیا مراد؟ یعنی جن کا مخرج قریب قریب ہو لیکن وہ ایک جیسے نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے قد تبین، آپ پڑھتے ہیں نا قد تبین، تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے قد تبین، قد تبین۔ اب قد تبین میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر پہلا والا دال جو ہے یہ ساکن ہے، اور اس کے بعد آپ تا جو آگے دیکھ رہے ہیں یہ متحرک ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دال اور تا کا جو مخرج ہے نا، یعنی یہ نکلتے ایک جگہ سے ہیں، تو ان کو ہم قریب المخرج کہتے ہیں۔ قریب المخرج سے مراد یعنی ان کی جو نکلنے کی جگہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، لیکن یہ شکل کے اعتبار سے سیم نہیں ہے، تو ان کو ہم متقاربین کہتے ہیں، یعنی قریب المخرج۔ مخرج کے اعتبار سے تو سیم ہے، لیکن یہاں پر ان کے اندر آپ کوئی بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہم شکل والی چیز نہیں دیکھتے۔ جیسے یہاں پر ذال اور ذال کے اندر آپ دیکھنا، ذال اور ذال دونوں ہم شکل ہے، دونوں باہی ہیں، لیکن دال اور تا میں آپ کو کوئی وہ ہم شکل والا نظر نہیں آ رہا، یعنی دال ایسے لکھا جاتا ہے اور تا ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن مخرج ان کا سیم ہے، تو اس لیے ہم کو قریب المخرج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو متجانسین بھی آ گیا، متقاربین بھی آ گیا۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور آتا ہے جو اصطلاحات کے اندر آتا ہے، وہ ہے حروف العلہ، جس کو ہم حروف علت کہتے ہیں اردو کے اندر، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ ہے ہمارا حروف علت۔ حروف علت جو ہے نا، اس کے بارے میں یاد رکھیں، حروف علت ہمارے تین ہیں۔ کتنے؟ تین۔ ایک الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا جو ہے نا یہ ہمارے حروف علت کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت کہلاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ عربی گرامر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن تجوید کے اندر تو اس کا زیادہ کچھ دخل تو ہے نہیں، عربی گرامر کے اندر ہے، لیکن حروف علت کے بارے میں فی الحال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف علت تین ہے، الف، واو اور یا۔ پھر کس طریقے سے یہ حذف ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آئیے آگے ایک اور اصطلاح ہے جس کو ہم کہتے ہیں حروف اللین۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حروف اللین۔ حروف اللین کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی زبر سے پہلا والا واو یا زبر سے پہلا والا واو یا آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے، اگر کہیں پر واو ساکن ہے یا کہیں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو۔ سمپل اتنا یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر لکھا ہے خوف، اب یہ جو خوف ہے نا، اس خوف میں آپ دیکھیں گے یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر واو لین کہلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا۔ اسی طریقے سے یا کی مثال جیسے ہم لکھیں گے بیت، اب بیت جو ہے نا اس میں یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ آپ کا یا لین بن گیا۔ تو اب آپ دھیان رکھیں کہ واو اور یا جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ آپ کا حروف لین کہلاتا ہے۔ ہاں اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ لین نہیں رہتا بلکہ وہ مدہ بن جاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو وہ یا مدہ بن جاتا ہے، لین نہیں رہتا۔ یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ تو بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ چلیے اس کے بعد ہماری ایک اور اصطلاح جس کو ہم کہتے ہیں حروف معجمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف معجمہ۔ حروف معجمہ جو ہے اس کو ایسے لکھیں گے، حروف معجمہ۔ ٹھیک ہے، حروف معجمہ کہلاتے ہیں نقطے والے حروف۔ کیا؟ نقطے والے حروف۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، یہ انشاءاللہ آگے پھر کلاسز میں یوز ہونے والا ہے یہ نام، تو پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ بھئی یہ معجمہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے یہ نیا ایک ورڈ آ گیا، تو اس لیے اس کو دھیان میں رکھے گا۔ حروف معجمہ کہلاتے ہیں نقطے والے حروف۔ نقطے والے حروف سے کیا مراد ہے؟ جیسے با، تا، ثا، جیم، خا، ذال، زا، شین، ضاد، غا، غین، فا، قاف، نون۔ ٹھیک، اور ایک یا ہمارا نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، اس کو لیکن چھوڑ دیجئے، ایکسیپشنل ہے۔
تو یہ جو باقی آپ حروف دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ نقطے ہیں، چاہے نیچے ہیں چاہے اوپر ہے، فوقانی یا تحتانی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حروف معجمہ کہا جاتا ہے ان حروف کو جو نقطے والے ہوں۔ اب جب انشاءاللہ ان کا مخرج آپ سیکھیں گے آگے یا ان کے بارے میں کوئی ہم قاعدہ جانیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہاں پر یہ جو حرف ہے یہ حروف معجمہ میں سے ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یا آپ کہیں سنیں گے یہ لفظ تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جانا چاہیے کہ بھائی معجمہ ہوتے ہیں نقطے والے حروف۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے حروف مہملہ، کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے حروف مہملہ۔ حروف مہملہ کہا جاتا ہے، اس کا اپوزٹ کر لیجئے، کیا ہوگا؟ بغیر نقطے والے حروف۔ سمپل ہے۔ اب بغیر نقطے والے حروف آپ کے پاس کون سے ہیں بھائی؟ سب سے پہلا الف ہے، با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم واو ہا اور حمزہ۔ تو یہ جو باقی آپ حروف دیکھ رہے ہیں نا، ان کے علاوہ یہ آپ کے حروف مہملہ کہلاتے ہیں۔ محملتن یعنی حروف محملتن یعنی بغیر نقطے والے حروف، اور یہاں پر حروف معجمتن یعنی جو آپ کے نقطے والے حروف ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ آگے چل کے آپ کو پریشانی نہ ہو کہ بھائی یہ نیا نام آیا تو آیا کہاں سے۔ ٹھیک ہے جی، چل اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اصطلاح نمبر 43۔ اصطلاح نمبر 43 ہمارے پاس ہے مد۔ کیا ہے؟ مد۔ مد کو انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں، کیونکہ پچھلی تجوید کورس میں ہم نے مد کو اتنا ڈیپلی پڑھا نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس باری ہم انشاءاللہ مد کو ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں، ہر ایک مد ہم کور کرنے والے ہیں جتنے بھی قرآن کے اندر آئے ہیں۔ اچھا، مد جو ہے حرف مد یا لین کو روایت کے مطابق کھینچنا، مد کسے کہا جاتا ہے؟ حرف مد یا لین کو روایت کے مطابق کھینچنا۔ میں یہاں پہ لکھوں گا حرف مد یا لین کو روایت کے مطابق کھینچنا۔ ٹھیک ہے، حرف مد یا لین کو روایت کے مطابق کھینچنا۔ اب روایت سے کیا مراد ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا کتنی حرکت ہم کھینچتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر لکھا ہوتا ہے قولو، کیا لکھا ہوتا ہے؟ قولو۔ اب یہاں پر قولو میں کیا ہوتا ہے؟ اس واو کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ مد کرتے ہیں، قولو۔ پھر کتنی حرکت کھینچتے ہیں؟ 2 حرکت کھینچتے ہیں، 3 4 10 15 1000۔ ٹھیک ہے نا، وہ ابھی ہم بتائیں گے نہیں، لیکن اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مد حرف مد یا لین کو روایت کے مطابق کھینچنا۔ پھر اس کے اندر تمام وہ مدیں آ جاتی ہیں، مد متصل، مد منفصل وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، مد کے مقابلے میں ایک آتا ہے قصر۔ کیا آتا ہے بھائی؟ قصر۔ قصر کہا جاتا ہے مد نہ کرنے کو۔ قصر کہا جاتا ہے مد نہ کرنا۔ مد نہ کرنا، مثال کے طور پر ہم بغیر کھینچے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے قال، ہم اس قال کو زیادہ کھینچتے نہیں، اس کے اندر قصر ہوتی ہے۔ قال قال، یہ ہم کرتے ہیں کان، تو اس کو کھینچا نہیں جاتا اتنا، کیونکہ یہاں پر قاف علی زبر قا تو ہے، اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی مد ہے لیکن قصر ہوتی ہے۔ مد تو ہے لیکن قصر ہے، یعنی اس کے اندر وہ اتنا وہ طول نہیں ہوتا اس کے اندر، کیونکہ مد کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو طول ہوتا ہے، ایک قصر ہوتا ہے، تو اس کے اندر قصر پایا جاتا ہے۔ تو قصر ہم کہتے ہیں مد نہ کرنے کو۔ مد ہوتا ہے جس کے اندر پورا کھینچا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں قالو قال، تو یہ ہوتا ہے مد، لیکن قال کے اندر آپ کبھی اتنا کھینچتے نہیں، تو اس کو ہم کہیں گے قصر۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور اصطلاح آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشباع۔ کیا کہتے ہیں؟ اشباع، تو اس کو لکھ لیجئے۔ اشباعن، ٹھیک ہے۔ اشباع کہا جاتا ہے حرکت کو دوگنا کرنا۔ اشباع کہا جاتا ہے حرکت کو دوگنا کرنا، یعنی ٹوائس کرنا، دوگنا کرنا، یعنی حرکت جو ہوگی نا اس کو دوگنا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر زبر ہے، اس زبر کو ہم 2 بار کر دیں، یعنی ہم نے زبر، فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہے زبر زبر،
ٹھیک ہے. اب اس زبر کو ہم دوگنا ہم نے کر دیا نا, تو یہ ہماری کھڑی زبر بن گئی. کیا بن گئی؟ کھڑی زبر بن گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پیش کو کر دیا, پیش کو کر دیا تو یہ آپ کی الٹا پیش بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زیر کو کر دیا تو یہ آپ کی کھڑی زیر بن گئی. تو یہ ہوتا ہے اشباع, یعنی حرکت کو دوگنا کرنا. جب بھی ہم حرکت کو دوگنا کرتے ہیں اس کو اشباع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اشباع کہا جاتا ہے. اب جو حرکت ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حرکت اشباعیہ, حرکت اشباعیہ, یا اس کو ہم کہیں گے فار ایگزامپل ہمارے پاس اشباع کے اندر آتا ہے فتحہ اشباعی, ضمہ اشباعی اور کسرہ اشباعی. ٹھیک. کیا مطلب؟ فتحہ اشباعی, فتحہ سے آپ کو معلوم پڑ گیا کہ بھائی یہ زبر کی بات ہو رہی ہے, اور زبر جب ملے گی تو کیا بنے گی؟ کھڑا زبر بنے گا. ٹھیک ہے. پیش جب ملے گا تو الٹا پیش بنے گا. زیر جب ملے گی تو کھڑی زیر بنے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں نا, جیسے ہم کھڑا زبر کیسے پڑھتے ہیں؟ موسیٰ یا عیسیٰ, یا اسی سے ہم پڑھتے ہیں لہو, یا اسی سے ہم پڑھتے ہیں جیسے یحیی. تو یہ ہوتا ہے آپ کا اشباعی, جس کو ہم کہتے ہیں حرکت اشباعیت. حرکت اشباعیت, یا ہم کہہ سکتے ہیں فتحہ اشباعی, ضمہ اشباعی اور کسرہ اشباعی. بات کر ہوگی تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ ٹرمز بھی انشاءاللہ آنے والی ہیں. اچھا, ایک اور اصطلاح ہے جس کو کہا جاتا ہے صلہ. کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ کہا جاتا ہے. چلیں, ٹرم نمبر 46, صلہ. صلہ کسے کہا جاتا ہے؟ ضمیر کو مد کے ساتھ دوگنا پڑھنا. ضمیر کو مد کے ساتھ دوگنا پڑھنا وہ کہلاتا ہے صلہ. ضمیر کو مد کے ساتھ دوگنا پڑھنا. ضمیر کو مد کے ساتھ دوگنا پڑھنا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں انہو کان, انہو کان. اب یہاں پر انہو فار ایگزامپل ہم لکھیں گے انہ, الگ لکھیں گے انہو. ٹھیک ہے. انہو, اب یہاں پر ہو پر کیا ہے؟ ہو پر صلہ ہے. ایسے انہو کان, تو اس میں کیا ہے؟ اس میں صلہ ہے. ضمیر کو مد کے ساتھ کیا کرنا؟ دوگنا پڑھنا. تو ہم نے یہاں پر اس کو دوگنا پڑھا انہو, تو یہ صلہ کہلاتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ عربی گرامر کا ٹاپک ہے, لیکن یہاں پر بھی آ گیا تاکہ بات سمجھنی آسان ہو. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آتا ہے ٹرم نمبر 47, جس کو ہم کہتے ہیں امالہ. یہ امالہ میں نے کافی بار پڑھایا ہے پچھلی سیریز میں بھی. امالہ جو ہے, امالہ کہتے ہیں فتحہ کو کسرہ کی طرف جھکانا. فتحہ کو ہم یہاں پر لکھیں گے فتحہ کو کسرہ کی طرف جھکانا. ٹھیک. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے سورہ ہود کے اندر مجریہا. کیا آتا ہے؟ مجریہا. اصل میں اگر ہم یہاں پر لکھیں گے جیسے مجراہا, اس طریقے سے. لیکن امالہ والی قرات میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس فتحہ کو وہاں پر کسرہ کی طرف جھکاتے ہیں. اصل میں مجراہا پڑھیں گے نہیں, ہم پڑھیں گے مجریہا, ریہا. تو اس کو ہم تھوڑا سا جھکا رہے ہیں, یعنی ہم فتحہ کو کسرہ کی طرف جھکا رہے ہیں. تو ہم یہاں پر امالہ کرتے ہیں. یہ ایک روایت کے مطابق ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو امالہ کا مطلب ہے فتحہ کو کسرہ کی طرف جھکانا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور ٹرم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحقیق. کیا کہتے ہیں؟ تحقیق. تحقیق کسے کہا جاتا ہے؟ تحقیق کہتے ہیں حمزہ کو قوت سے ادا کرنا. حمزہ کو قوت سے ادا کرنا. حمزہ کو قوت سے ادا کرنا. مثال کے طور پر ہم لکھیں گے, کہیں پر حمزہ آ جاتا ہے, جیسے ہم لکھتے ہیں یا خودو, جیسے ہم لکھیں گے یا خودو. اب یہاں پر یا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے, لیکن حمزہ ساکنہ ہے. جب یہ حمزہ ساکنہ ہے تو یہ آپ کا حمزہ ہے, یہ آپ کا الف نہیں ہے. تو جب یہ حمزہ ہے تو اس کو ہم قوت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, تو اس کے اندر تحقیق پائی جاتی ہے. تو ہم کہیں گے یا خودو
याखुदु, या अगर हम कहीं पर देखेंगे, जैसे हम लिखेंगे अखदा लिखा है कहीं पर, अखदा। अब ये जो अखदा में हमजा है ना, इसको तहकीक के साथ अदा करना है, उसको हम पढ़ेंगे अ अ अ अ, तो ये कुव्वत है, कुव्वत से अदा हो रहा है। अ अखदा अखदा या याखुदु वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह आप ये समझ लीजिएगा कि तहकीक होता क्या है। अच्छा, इसी तरीके से एक और हमारा आता है, वो हो गया तसहील। क्या हो गया? तसहील। तसहील कहा जाता है हमजा को नरम पढ़ना। हमजा को क्या पढ़ना? नरम पढ़ना। इससे पहले क्या था भाई? इससे पहला था तहकीक, यानी हमजा को कुव्वत के साथ पढ़ना, और उसके मुकाबले में क्या आ गया? तसहील, यानी हमजा को नरम पढ़ना। अब इस हमजा को नरम किस तरीके से आप पढ़ेंगे? जैसे हम एक लफ्ज आता है कुरान में आजमीयुन, ऐसे आजमीयुन, तो उसके अंदर हमारी तसहील पाई जाती है। ये एक सिफत है, ये इंशाल्लाह आगे आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक और हमारे पास आता है टर्म नंबर 50, जिसको हम कहते हैं तब्दील। क्या कहते हैं? तब्दील। ठीक है, तब्दील वाली टर्म भी इंशाल्लाह आगे आने वाली है। तब्दील कहा जाता है हमजा को हरकत के मुताबिक हरफ मद से बदल देना। हमजा को हरकत के मुताबिक, हम यहां पर लिखेंगे हमजा को हरकत के मुताबिक, हमजा को हरकत के मुताबिक हरफ मद से बदल देना। क्लियर? यानी हमजा को हरकत के मुताबिक हरफ मद से बदल देना। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे आमनु, आमनु, तो हमजा को हरकत के मुताबिक हरफ मद से बदल देना। अब यहां पर आमनु में जो है हमने किससे बदला? अलिफ से। देखिए आमनु, हमजा अलिफ जबर आ, आमनु, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे आ, ऐसे वाला आमनु, तो इसको हम कहते हैं तब्दील। तो ये बहुत सारी जगह कुरान में आप देखेंगे तब्दील किस तरीके से हरूफ हुए हैं, अल्फाज हुए हैं, वो इंशाल्लाह उसमें आप समझ लेंगे। अच्छा, इसी तरह से एक और आता है हमारा एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं इकमाल। क्या कहते हैं? इकमाल। इसको भी इंशाल्लाह देख लीजिए। टर्म नंबर 51, इकमाल। ठीक है, इकमाल कहा जाता है हरकत को पूरी तरह अदा करना। हरकत को पूरी तरह अदा करना। हरकत को पूरी तरह अदा करना, मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे एक लफ्ज कतबा। अब कतबा में देखिए आप यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हर एक हरकत को हम अदा कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी हम हर एक हरफ को, यानी हरकत को अदा कर रहे हैं। जैसे कतबा, हम नहीं कर रहे कतब, कतब नहीं, कतब नहीं कर रहे, हम पूरी हरकत को अदा कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इकमाल। क्या कहेंगे? इकमाल। यानी हर हरफ के ऊपर जो हरकत है उसको सही तरीके से अदा करना, वो इकमाल कहलाता है। कतबा, फतहा। इसी तरीके से एक और टर्म आती है तजवीद के अंदर, वो है इख्तिलास। क्या है? इख्तिलास। टर्म नंबर 52, इख्तिलास। ठीक है जी, इख्तिलास। इख्तिलास कहा जाता है हरकत को 2/3 अदा करना। हरकत को 2/3 अदा करना। नोट कीजिए, हरकत को 2/3 अदा करना। ठीक, मिसाल के तौर पर मालिकी है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मालिकी, मालिकी, मालिकी। लेकिन जब हम रुकते हैं ना इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम किसी हरफ के ऊपर रुकते हैं, तो हम क्या करते हैं? मालिक, मालिक। लेकिन अगर हम करेंगे मालिकी, मालिकी, लेकिन इस इख्तिलास का कायदा थोड़ा हटके है, ये इंशाल्लाह आगे आपको समझ में आएगा। इस तरीके से ये समझ नहीं आने वाला, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इख्तिलास का माना होता है हरकत को 2/3 अदा करना। ठीक है ना? बस फिलहाल इतना आप लिख लीजिए, बाकी जब इसका टॉपिक आएगा उसके अंदर ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज हमारी जो है वक्फ। वक्फ
ठीक है जी। वक्फ किसे कहा जाता है, ये हमारी टर्म नंबर 54 है, ठीक है जी। वक्फ कहा जाता है सांस लेने की खातिर कायदे के मुताबिक कलमे पर रुकना, ये क्या कहलाता है, वक्फ कहलाता है, सांस लेने की खातिर, ठीक है ना। यानी सांस लेने के लिए, सांस लेने की खातिर कायदा के मुताबिक कलमे पर रुकना। सांस लेने की खातिर कायदे के मुताबिक किसी कलमे पर रुकना, ये क्या कहलाता है, ये वक्फ कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आलमीन पर हम क्या करते हैं, वक्फ करते हैं। तो जब हम यहां पर सांस लेने की खातिर कायदे के मुताबिक कलमे पर रुकते हैं तो वो आपका वक्फ कहलाता है। बाज़ औक़ात हम यहां पर नहीं भी रुकते, यानी हमारा सांस इतना होता है कि हम दोनों आयतों को मिला देते हैं, तो हम यहां पर उसकी मुकम्मल हरकत को अदा करते हैं और आगे दूसरी आयत को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। लेकिन अगर सांस लेना चाहते हैं तो किसी आयत पे आपने रुकना है, लेकिन उस आयत पे रुकना है जो कायदे के मुताबिक हो, ये नहीं कि कहीं पर भी बीच में आप रुक गए। अगर बीच में रुक गए तो इआदा करना लाजिम हो जाता है, ये आपको मालूम है। अच्छा, इसी तरीके से एक और टर्म हमारी आती है जिसको कहा जाता है हर्फ मौकूफ। क्या कहा जाता है, हर्फ मौकूफ। ये भी इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल होना है कायदे के अंदर, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हर्फ मौकूफ कहा जाता है वो हरफ जिस पर वक्फ किया जाए, वो हरफ जिस पर वक्फ किया जाए, ठीक है। यह हम लिख सकते हैं हरफ मौकूफ अलैह, हरफ मौकूफ अलैह लिख लीजिएगा, ठीक है। वो हरफ जिस पर वक्फ किया जाए। मिसाल के तौर पर हम कोई सूरा पढ़ रहे हैं, जैसे क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून। अब क़द अफ़लहल मुमिनून के नून पर अगर आप वक्फ कर रहे हैं तो ये कहलाएगा हरफ मौकूफ अलैह। क्या कहलाएगा, हरफ मौकूफ अलैह। कौन कहलाएगा, ये नून कहलाएगा हरफ मौकूफ अलैह। यानी जिस पर आप वक्फ कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा हरफ मौकूफ अलैह। बात यहां तक क्लियर होगी। तो ये होता है हरफ मौकूफ अलैह। अच्छा, इसी तरह से एक और टर्म हमारी आती है जिसको हम कहते हैं इस्कान। क्या कहते हैं भाई, इस्कान, ठीक है। ये हमारी टर्म नंबर गालिबन 56 है, हाँ। इस्कान, इस्कान हम कहते हैं मुतहरिक हरफ को साकिन बना देना, मुतहरिक हरफ को साकिन बना देना। तो हम यहां पर लिखेंगे मुतहरिक हरफ को साकिन बना देना, मुतहरिक हरफ को साकिन बना देना। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईनु, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर रुकते हैं, नस्तईन पर रुकते हैं वक्फ की हालत में, तो हम क्या करते हैं, नस्तईन, तो हम यहां पर इसको क्या बना देते हैं, साकिन बना देते हैं। तो इसको कहेंगे इस्कान। क्या कहेंगे, इस्कान। यानी मुतहरिक हरफ को साकिन बना देना वक्फ की हालत में, वो आपका कहलाता है इस्कान। जब आप किसी मुतहरिक को साकिन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वक्फ की हालत में ही बनाएंगे, तो ये आपका इस्कान कहलाएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और हमारा आता है जिसको हम कहते हैं इशमाम। क्या कहते हैं, इशमाम। ये हो गया हमारा इशमाम। इशमाम कहा जाता है यानी होंठों से जम्मा की तरफ इशारा करना, ठीक है। होंठों से वम्मा की तरफ इशारा करना, ठीक है ना। होंठों से जम्मा की तरफ क्या करना, इशारा करना। तो जब भी ये आप इशमाम करते हैं ना, यानी ये बहुत सारी ऐसी जगह, जैसे मालका ला तअमन्ना अला यूसुफ, है ना, सूरह यूसुफ के अंदर, तो हम वहां पर क्या लिखते हैं, ता ना, लेकिन असल में वो है तअमनुना, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, होंठों से इशमाम करते हैं रिवायत के मुताबिक। तो हम वहां पर एक वाव पर जो है ना खफीफ होंठों की हरकत अदा करते हैं।
تو اس کو کہا جاتا ہے اشمام. یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ آگے آسان طریقے سے پڑھایا جائے گا. اچھا اس کے بعد ہمارا ایک اور آتا ہے ابدال. ٹھیک ہے نا, ٹرم نمبر 58. ابدال. ابدال کسے کہا جاتا ہے؟ بدلنے کو, یعنی وقف کی حالت میں حرف کو کسی دوسرے حرف سے بدل دینا. وقف کی حالت میں, وقف کی حالت میں یاد رکھے گا, ہاں یہ وقف کی حالت کی بات ہو رہی ہے. وقف کی حالت میں حرف کو کسی دوسرے حرف سے بدل دینا. ٹھیک ہے جی, وقف کی حالت میں حرف کو کسی دوسرے حرف سے بدل دینا کیا کہلاتا ہے؟ ابدال کہلاتا ہے. یعنی آپ نے وقف کی حالت میں حرف کو کسی دوسرے حرف سے کیا کر دیا؟ بدل دیا, تو یہ آپ کا ابدال کہلائے گا. تو یہ انشاءاللہ قرآن کے اندر آیا ہے. اچھا اسی طرح سے ایک اور ٹرم ہماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روم. ٹھیک ہے نا, روم کہا جاتا ہے یعنی حرکت کو حمزہ کے ساتھ خفیف پڑھنا. ٹھیک, حرکت کو حمزہ کے ساتھ خفیف پڑھنا. حرکت کو حمزہ کے ساتھ خفیف پڑھنا. خفیف یعنی ہلکا پڑھنا. ٹھیک ہے جی, حرکت کو حمزہ کے ساتھ خفیف پڑھنا. مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں علیمن. علیمن کو علیم, علیمن کو علیم, یعنی نون پر ہلکی سی کیا ہے؟ ضمہ ہے. علیمن, علیمن, تو علیمن میں آپ دیکھیں گے یہ آپ کا روم ہے, یعنی علیم, 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 رحیم, 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 تو یہ آپ کو انشاءاللہ ٹاپک پڑھنے کے بعد ہی سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال اتنا یاد رکھیں, یہ اس کا رول ہے کہ حرکت کو حمزہ کے ساتھ خفیف پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے ایک اور چیز آتی ہے, ایک اور ٹرمز کو ہم کہتے ہیں ابتدا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ بھی لکھ لیجئے 60. ابتدا. ابتدا کسے کہا جاتا ہے؟ وقف کے بعد نئے سرے سے تلاوت شروع کرنا ابتدا کہلاتا ہے. وقف کے بعد نئے سرے سے تلاوت شروع کرنا. وقف کے بعد نئے سرے سے تلاوت شروع کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ابتدا کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ الرحمن الرحیم. تو یہ نئے طریقے سے آپ نے شروع کر دی, تو اس کو ہم کہیں گے ابتدا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حروف مبدوح, مبدوحہ, یعنی وہ حروف جن سے شروع کیا جائے. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اور اس کے بعد ایک اور آتی ہے, فی الحال ہم 60 رکھ دیتے ہیں. ایک اور چیز اس کو اعادہ کہا جاتا ہے, یہ آپ نے پڑھا ہے, یعنی وقف کے بعد پیچھے سے لوٹا کر دہرانا. اس کو ہم کہتے ہیں اعادہ. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں, جیسے آپ نے کوئی پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم, اب ربہم پر رکے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم وصل کہتے ہیں, یعنی ملا کر پڑھنا, یعنی آپ کوئی چیز نہ چھوڑے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو یہ ہو گیا جو ہے وصل کی صورت میں. اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے فصل, یعنی علیحدہ کر کے پڑھنا. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور پھر آتا ہے سکتہ. سکتہ یعنی آواز بند کر کر جو ہے تھوڑی دیر رکنا, مگر سانس نہیں لینا. ٹھیک ہے. جیسے وقیل من راق آتا ہے نا سورہ مطففین کے اندر. تو اسی طرح سے ایک اور چیز آتی ہے سکوت, یعنی تلاوت میں کسی مقصد سے تھوڑی دیر تاخیر کرنا. جیسے کلا بل ران علی قلوبہم. ٹھیک. اور ایک اور آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں قطع, یعنی قرات کو ختم کرنا, تلاوت کے بعد سورہ ختم کرنا. تو یہ انشاءاللہ کچھ ٹرمز اور ہیں, لیکن فی الحال یہ 60 ٹرمز آپ کے لیے کافی ہیں. اگر آپ بگنر ہیں, اگر آپ جو ہے شروع سے اور آسان طریقے سے تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں, تو فی الحال ان اصطلاحات کو سمجھ لیجئے, ان کو یاد کر لیجئے. یعنی یہ جو ٹرمز یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے, ان شارٹ یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ آگے جو ٹرمز یہی والی استعمال ہوں گی, ان کے علاوہ استعمال ہوں گی, وہ آپ انشاءاللہ خود بخود سمجھ جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو ہماری یہ اصطلاحات والی کلاس ختم ہوگی. کل انشاءاللہ باضابطہ ہم
جو ٹاپک ہے ہمارا اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو سے اگر آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوا ہے تو اس کو ضرور اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں۔ تو امید کرتا ہوں پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کو ضرور شیئر کر لیجئے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما